الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وقال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسولي هزوا. وقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. محترم حاضرین، اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ کیا زہر کو تریاق کہنے سے، تریاق جس سے زہر کا علاج ہوتا ہے، کیا زہر کو تریاق کہنے سے وہ مفید ہو جائے گا، اس کی تاثیر بدل کر انسان کو نقصان پہنچانے کی بجائے وہ فائدہ مند بن جائے گا، یا تریاق کو زہر کہنے سے وہ زہر کی طرح نقصان دہ بن جائے گا؟ اسی طریقے سے شہد کو کوئی ایلوا کہے تو کیا ایلوا کہنے سے شہد ایلوے کی طرح کڑوا اور بدمزہ ہو جائے گا؟ حق کو کوئی اگر باطل کہے یا حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہے تو اس کے کہنے سے یہ چیزیں تبدیل ہو جائے گی؟ کوئی بے وقوفی کرے اور کہے کہ یہ عقل مندی ہے تو ہم اسے عقل مندی کہیں گے؟ ظاہر سی بات ہے اس قسم کے سوالوں کا ایک عام آدمی بھی فوراً جواب دے دے گا کہ ایسا نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ایک طرف ہم اتنا آسان سا یہ سوال اور جواب سمجھ رہے ہیں، اور زندگی کے معاملات میں جب ہم دیکھتے ہیں تو دنیا کی اکثریت اسی طریقے کے فریب میں مبتلا نظر آتی ہے. وہ بے وقوفیوں کو عقل مندی کہتی ہے، حق کو باطل کہتی ہے، باطل کو حق کہتی ہے، اچھے کو برا اور برے کو اچھا کہتی ہے. یا تو یہ جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے یا پھر اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دینے کے لیے. ہم ایک جملہ اکثر سنتے ہیں بلکہ کہتے ہیں. گزشتہ دنوں سفر کے دوران ایک مسافر ساتھی نے یہ جملہ کہا کہ دنیا میں آج کل کے ماحول میں جو بھی ہے وہ اپنے فائدے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ہر کوئی اپنا فائدہ دیکھتا ہے. ان کے یہ جملہ کہنے پر میں نے ہلکا سا غور کیا تو مجھے لگا کہ یہ بات کہنے میں بادی النظر میں ظاہر میں ٹھیک لگتی ہے، لیکن حقیقت میں نفس واقعہ میں کیا ایسی ہی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہمیں نظر آ رہا ہے، ہر کوئی شخص جو دوڑ دھوپ کر رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے، وہ اپنے فائدے کی کوشش کر رہا ہے؟ نہیں. اکثریت ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ جان بوجھ کر بہت سے لوگ یا اکثریت اپنے نقصان کے لیے بھاگ رہے ہیں، بے وقوفیاں کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں. اور یہ بات صرف میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، اگر آپ بھی تھوڑا سا غور کریں گے بلکہ قرآن و حدیث کی نصوص کی روشنی میں دیکھیں گے تو ہمیں یہ بات نظر آئے گی. اب ہم اور آپ بار بار دہراتے ہیں، سنتے ہیں، کہتے ہیں، بلکہ اب کوئی کہتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو بہت بار سن چکے ہیں کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ جو معاف نہیں ہوگا، اور اس شرک اکبر پر کوئی مر گیا تو کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا، کوئی نیکی اس کی قبول نہیں ہوگی، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی کی سفارش کی اجازت بھی نہیں ملے گی. ساری خرابیاں، جڑ بنیاد خرابیوں کی شرک ہے. لیکن کیا شرک نہیں ہو رہا ہے؟ چھوڑیے ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، مسلمان نہیں ہیں، ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہاں، ان کے یہاں شرکیات نہیں ہیں؟ 80% شاید کم ہو ایسے لوگ ملیں گے مسلمانوں میں جن کے یہاں عقیدے میں، عمل میں، قول و فعل میں کسی نہ کسی شکل میں شرک کی کوئی نہ کوئی قسم پائی جاتی ہے.
بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن کے یہاں شرک اکبر ہے، بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن کے یہاں شرک اصغر ہے، کچھ ایسے ہیں جن کے یہاں دونوں ہیں۔ تو شرک سب سے بری چیز ہے، ہر مسلمان بولے گا، عالم ہی نہیں عام آدمی بھی بولے گا، لیکن شرک کر رہے ہیں۔ وہ عمل جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز قرار دیا، لڑائیاں لڑی کفار مکہ سے، جس بنیاد پر کفار مکہ کو کفار کہا جاتا ہے، مشرکین مکہ کو مشرکین کہا جاتا ہے، وہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ قرآن سے ثابت کر کے اس کو دین اسلام کا حصہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اولیاء اور بزرگوں سے وسیلہ لگانا، ان سے مانگنا، ان کو استمداد، استغاثہ، استعانہ کے لیے پکارنا جائز ہے، بلکہ جو نہیں مانتا وہ غلط ہے نا۔ خیرت کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خیرت، شرک کو دین اور توحید بنا دیا، لا الہ الا اللہ کی تشریح اور معنی ہی بدل دیا، الٹ دیا۔ تو ایک یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا اب ان شرکیات کو دین کہنے سے وہ دین بن جائے گا؟ کتنی بدعتیں ہیں جس کو مسلمانوں کی بڑی تعداد سنت سمجھ کے کہہ رہی ہے۔ ابھی ہم جس مہینے میں چل رہے ہیں اور آج جس دن میں ہے، آج کے آنے والی رات 27ویں شب، ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں ایسا مشہور ہے کہ اسی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزانہ سفر اسراء اور معراج ہوا تھا، ایسا مشہور ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ اس کی تاریخ، اس کا مہینہ، کون سے سال ہوئی، ہر بارے میں اختلاف ہے۔ اور اگر صحابہ کرام نے اس کو اہمیت دی ہوتی تو اس کا اہتمام کیا ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوتا، اور جب اہتمام کیا ہوتا تو اس کی تاریخ، دین وغیرہ ساری چیزیں واضح ہوتی۔ آپ پڑھیں گے سیرت کی کتابوں میں، روایات میں بہت اختلاف ہے کس تاریخ کو ہوئی۔ اس میں 27 رجب کو پکی بات نہیں ہے قول 27 رجب کا بھی، لیکن اس کے علاوہ بھی ہے۔ کب ہوا؟ 5 نبوی میں ہوا، 10 نبوی میں ہوا، ہجرت سے 1 سال پہلے ہوا، 3 سال پہلے ہوا۔ ہاں، عام طور سے دلائل کی بنیاد پہ یہ مانا جاتا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو طالب اللہ کے رسول کے چچا 1 سال میں انتقال کیے تھے، عام الحزن جس کو کہا جاتا ہے، غم کا سال، اس کے بعد ہوا یہ واقعہ، آپ کی تسلی کا سامان تھا، معجزانہ سفر تھا۔ اب اس اسراء اور معراج کے سفر کو دیکھیے۔ اس سے پہلے ماہ رجب سے متعلق آپ قرآن و حدیث کو کھنگالیے، کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں رجب کے عمرے کی ایک فضیلت بیان کی جاتی ہے جھوٹی روایتوں کی بنیاد پر۔ ہمارے یہاں رجب کے پہلے جمعہ میں ایک نماز بتائی جاتی ہے، صلاۃ الرغائب۔ 22 تاریخ کو کونڈا کیا جاتا ہے جعفر صادق کے نام سے، جبکہ وہ امیر معاویہ کی شہادت کا دن ہے، وفات کا دن ہے، اس دن جشن مناتے ہیں رافضی، اور ہمارے یہاں رجب کے کونڈے سے بعض سنیوں میں اس کو رائج کر دیا۔ اب یہ اسراء اور معراج کی رات آج منائی جائے گی۔ یہاں قرآن و حدیث نے، صحابہ نے جو نہیں کیا، جو اس رات کو یا دن کو حیثیت نہیں دی، اب لوگ ہمارے یہاں لوگ دیں گے۔ ہمارے اس کو حیثیت دینے سے یہ دین کا حصہ بن جائے گی کیا؟ یہ بدعتیں سنت ہو جائے گی کیا؟ لیکن لوگ سمجھتے ہیں، اور ہم جب اس کو کہتے ہیں کہ یہ سنت نہیں ہے، دین کا حصہ نہیں ہے، تو اس کو غلط کہتے ہیں۔ ہاں، یہ ابھی میں نے آیت پڑھی کہ منافقین سے کہا گیا صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں کہ آپ بے وقوفوں کی طرح ہم ایمان لے آئے۔ صحابہ کرام کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، اللہ انہیں غارت کیا اور کرے۔ ہاں، صحابہ کو بے وقوف کہا۔ ایسے ہی آج جو لوگ سنت کو سنت کہہ رہے ہیں، ان کو بدعتی لوگ کہتے ہیں کہ بے وقوف ہیں، شریعت کے مخالف ہیں، ان سے نفرت کی جائے، وہ گستاخ ہیں، اور نہ جانے کون کون سے الزامات۔ یہ ایک معاملہ دیکھیے، یہ تو میں نے دین کی باتیں بتائی۔ اسراء اور معراج کا جو اصلی سبق ہے، سوچا تھا کہ پہلے اس کو موضوع بنایا جائے، لیکن اس میں بڑی بحثیں ہیں۔ یہ ایک معجزہ ہے، اور روحانی چیزیں اس سے تعلق رکھتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اور روح کے ساتھ جانا، یہ بھی اختلاف ہے، لیکن صحیح ہے کہ آپ دونوں کے ساتھ گئے، یہ ایک معجزہ تھا، تبھی معجزہ تھا۔ ہاں، کیوں بیت المقدس کی طرف ہوا؟ پھر اس کے بعد انبیاء کی امامت کی، آپ کا درجہ بھی اور امت محمدیہ کے درجات بھی اس سے ظاہر ہوتے ہیں۔ جنت و جہنم کے مناظر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرف کلام، کلیم اللہ کا ہونا، جیسے حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کلیم اللہ۔ وہاں 3 تحفے ملے اللہ کی گفتگو کے بعد۔ ایک یہ کہ آپ کی امت کا جو بھی بندہ شرک اکبر نہیں کرے گا، وہ دیر سویر جنت میں ضرور جائے گا، یہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ دوسرا، آمن الرسول والی آیتوں کی گویا فضیلت اور اس کو دیا گیا۔ تیسرے، نماز کو دیا گیا، 50 وقت، اور پھر وہ 5ویں تفصیلات آپ کو معلوم ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم کی تفصیل میں ان کی گویا فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے۔ انبیاء نے آپ پر ایمان لایا جنہوں نے ملاقات کی۔ یہ تسلی تھی کہ مکہ والے آپ کا انکار کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن انبیاء کرام آپ کو مان رہے ہیں، آپ کے لیے تسلی کا سامان ہے۔ نماز کا تحفہ ملا، تو اس رات میں جو تحفہ ملا، وہاں بلا کر اللہ نے جو دیا، اس کی اہمیت نہیں ہے۔
نماز میں ہمارے یہاں جو لوگ بدعتیں کرتے ہیں آپ دیکھیے وہ نمازوں میں آپ کو پابند نظر نہیں آئیں گے. جو مزارات پہ جاتے ہیں وہ حج اور مسجد کا راستہ کعبۃ اللہ کا وہ شوق نہیں رکھتے جو ایک مومن بندے کو ہونا چاہیے. تو شرک اور بدعت کرنے والے اسے دین سمجھ رہے ہیں اور سنت پر عمل کرنے والوں کو گمراہ کہہ رہے ہیں. کون بے وقوف ہے, کون جاہل ہے, کون نقصان اور فائدے میں فرق کر رہا ہے یا صحیح طور سے تعین کر رہا ہے. اب اس کو دنیا داری میں ابھی دیکھیے, ابھی تازہ ہمارے یہاں الیکشن ہوا, لوگ آ کے بتا رہے ہیں, عجیب خبریں دے رہے ہیں. جو لوگ اللہ کے دین کے لیے جن کے پاس ٹائم نہیں ہے, موقع نہیں ہے کہ درس قرآن درس حدیث سنیں, دین سیکھیں, اپنے بچوں کو سکھائیں, اپنی آخرت کی فکر کریں, ان کو دوسروں کے لیے الیکشن لڑنے کا, دوڑ دھوپ کرنے کا بڑا ٹائم ہے, شوق ہے, جذبہ ہے. دیکھا کہ اس کے لیے لڑتے ہیں جو اللہ اور رسول کے لیے, ان کے دین کے لیے کبھی نہیں لڑے. ان کے اندر غیرت نہیں آتی. کوئی شرک اور بدعت ہو رہا ہے تو ان کی ماتھی پیشانی پہ بل نہیں آتا, لیکن ان کے کینڈیڈیٹ کو کسی نے کہہ دیا تو دشمنی اور دوستی کی بنیاد. ووٹ دینے کے لیے پیسے لے رہے ہیں. میں نے ابھی جمیلہ مسجد میں بھی اس کا تھوڑا ہلکا سا ذکر کیا, اس لیے تفصیلی ذکر نہیں کیا کہ لوگ سمجھیں گے سیاسی بات کر رہا ہوں. سیاسی نہیں ہے یہ آپ کے اور ہمارے اخلاق, برتاؤ اور رویے کی بات ہے کہ دین نے ہم کو کیا بنایا ہے, ہم کیا بنے ہیں. جب آپ پیسے لے رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم انتہائی گھٹیا ہیں, دین میں نہیں مانتے. آپ سمجھ رہے ہیں پیسہ لے کے کہ عقل مندی کر رہا ہوں. اگر آپ کا یہ پیسہ لینا جائز ہے, جو لوگ لیتے ہیں, جو لوگ لے کر ووٹ دے رہے ہیں, میرا سوال ہے کہ اگر یہ جائز ہے, وہ درست مانتے ہیں, تو پھر کسی گورنمنٹ آفس میں, کسی جگہ پر جہاں ایک کام کرنے کا کرمچاری جو اپنی ایک ڈیوٹی کر رہا ہے, وہ آپ سے ٹیبل کے نیچے سے اوپر سے کچھ پیسے لے کر آپ کا کام کرتا ہے, تو کیا غلط کر رہا ہے؟ آپ نے یہاں لیا, وہ وہاں لے رہا ہے. اب آپ کے محلے ٹولے میں گٹر کا, سڑک کا, لائٹ کا, بیماری کا اور کسی علاج معالجے کا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے, سرکاری معاملہ ہونا چاہیے, تو آپ ممبر سے شکایت کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ کہے گا میں نے اتنے لاکھ خرچہ کیا تو میں کما رہا ہوں, اب تم نے پیسہ لیا تھا, علاج کر لو. گندا پانی آ رہا ہے, گٹر کا پانی بہ رہا ہے, سڑک ٹوٹ گئی, تو اس کا ذمہ دار تو آپ ہیں نا. جو لوگ پیسہ لیے انہیں کام کرانا چاہیے, میں تو یہی مانتا ہوں. تو آپ کا لینا کیسے درست ہوا؟ اور درست ہے اگر آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہو کہ یہ صحیح کام ہے, تو گویا پورے محلے کی ذمہ داری پیسہ لینے والوں نے لے لی ہے. اب وہ کام کرے نہ کرے آپ کو کرنا چاہیے, اور نہیں ہوتا ہے تو شکایت کا کوئی کی گنجائش نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے, وہ سب چھوڑیے تفصیلات, سوال یہ ہے کہ کیا یہ جائز ہے, کیا یہ عقل مندی ہے؟ ایسا کرنے والے لوگ کہہ رہے ہیں نا ہر کوئی اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے, ایسا کرنے والے کیا اپنا فائدہ کر رہے ہیں یا نقصان کر رہے ہیں؟ جو لوگ اس طرح پیسہ بانٹ کر الیکشن جیت رہے ہیں اور پھر آگے جو بھی کارروائیاں کر رہے ہیں, وہ دنیاوی اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے صحیح غلط کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے, شرعی اعتبار سے, دینی نقطۂ نظر سے ایک عام آدمی مولوی پر جو فتویٰ دیتے ہیں وہ اس پر فتویٰ دے کہ کیا یہ عقل مندی ہے, کیا یہ وہ اپنا فائدہ کر رہے ہیں؟ اگر تھوڑا موڑا پیسہ کما بھی لیا, کیا فائدہ مند ہے؟ ایک آدمی سودی قرضہ لے کر کاروبار بڑھاتا ہے, بناتا ہے, بے ایمانی کر کے زمین بیچ رہا ہے, غلط کاغذات بنا کے سرکاری زمین کو عوام میں بیچ دیا, جیسا کہ ہمارے شہر میں بہت کچھ ہو رہا ہے. ایک آدمی چالاکی کر کے کاغذات میں ہیر پھیر کر کے بہن کا حصہ مار لے رہا ہے. بظاہر ہم اس کو یہی کہیں گے, عام جملے میں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ ہر شخص اپنے فائدے کے پیچھے بھاگ رہا ہے, تو بظاہر وہ فائدہ کر رہا ہے, لیکن کیا حقیقت میں وہ فائدہ کر رہا ہے؟ اپنا فائدہ کر رہا ہے, اپنے بچوں کو حرام لقمہ کھلا کر ان کا فائدہ کر رہا ہے. اپنی دنیا کے ساتھ کیا آخرت نہیں بگاڑ رہا ہے؟ ان چیزوں کو سامنے رکھیے, اور معاملات سے لے کے دینیات, شرک, سنت, بدعت, سب معاملے میں. تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ ہم میں کا ہر شخص یہ کہے گا کہ ہماری اکثریت اپنے آپ کو چالاک, ہوشیار, عقل مند سمجھتی ضرور ہے, وہ نہیں. ہم بیوقوفیاں کرتے ہیں, ہم اپنے نقصانات کو خود منتخب کر رہے ہیں. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ذریعوں کو جانتے ہیں, لیکن اس کو اختیار نہ کر کے ان اعمال کو اختیار کر رہے ہیں, عقائد کو جو اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں. کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ جائزہ لیجئے زندگی کے کسی بھی میدان میں, عقائد میں, عبادات میں, حلال حرام میں, اخلاقیات میں, رشتہ داری اور تعلقات میں, کون سا معاملہ ہمارا ٹھیک ٹھاک ہے؟ شریعت کے میزان میں جتنا ہم جانتے ہیں, بہت گہرائی اور علامہ ہونے کی ضرورت نہیں, گہرائی کے علم کی ضرورت ہے, جو موٹی موٹی باتیں ہم جانتے ہیں, جتنا جانتے ہیں اس معیار پہ اپنے آپ کو پرکھیں. دوسروں کا, ہم لوگ کا عادت بن گئی ہے آج کل کہ دوسروں کے کیڑے نکال کے سمجھتے ہیں ہم بہت اچھے ہیں. دوسروں کا چھوڑیے, اپنے آپ پر ہر کوئی غور کرے, محاسبہ کرے. کیا ہم عقل مند ہیں؟
کیا ہم وہ کام کر رہے ہیں زیادہ جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے دنیا اور آخرت میں، یا وہ کام کر رہے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے دنیا و آخرت میں، ہمارے اور ہمارے بچوں کے لیے، جن کے لیے ہم مرے جاتے ہیں محبت کا اظہار کرتے ہیں، جھوٹی محبت کرتے ہیں اگر ان کو دین نہیں سکھاتے، جھوٹی محبت کرتے ہیں اگر ان کو حق و باطل، صحیح غلط، سنت بدعت کی تمیز نہیں سکھاتے، اور یہ ہم کر رہے ہیں، ہماری اکثریت کر رہی ہے، اس کی پرواہ اور فکر بھی نہیں ہے، بے پرواہ ہے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کی جو بری گت ہے، مصیبت، آفت، بلا، اس سے پہلے میں نے علامہ ابن تیمیہ کے حوالے سے بیان کیا، ان کی دلیلیں کی طرف اشارہ کیا قرآن حدیث کی، کہ مسلمانوں پر جو بھی مصیبت، بلا، بیماری، تکلیف، وبا آتی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ مخالفت رسول ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف دعوت دینا ہے، شرک اور بدعات کو اختیار کرنا ہے، سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہ، باقی سب آپ بحث کرتے رہیں اس کے ضمن میں آئے گی۔ اور یہ ساری وجوہات پورے عالم اسلام میں بری طرح پھیلی ہوئی ہے کہ ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ میں نے اسی مناسبت سے قرآن سے 2-3 جگہ سے آیتیں پڑھی، اور میرے ہاتھ میں جو کاغذ ہے، میں نے سوچا تھا کہ صرف یہ آیتیں پیش کروں اور حاضرین سے، مخاطبین سے یہ کہوں کہ ان آیتوں کے آئینے میں اپنے آپ کو، اپنے سماج اور معاشرے کو پرکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہاں، پہلی آیت میں نے پڑھی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ ترجمہ یہ ہوگا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے، کن سے؟ سیاق و سباق سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں سے ہی ہے، جہاں منافقین کی علامت آیت نمبر 12-14 ہے، 12 یا 14۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے، یعنی منافقین سے، آمنو، ایمان لے آؤ، کیسے؟ کما آمن الناس، ویسے ہی جیسے لوگ ایمان لائے۔ اس وقت جب یہ قرآن کی آیت نازل ہو رہی تھی تو کون لوگ تھے جو ایمان لائے تھے؟ ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم۔ صحابہ کرام اور لوگوں سے، منافقین سے کہا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ کہ جیسے لوگ، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایمان لائے ہیں، ویسے ہی تم بھی ایمان لے آؤ۔ اس آیت سے کئی باتیں ظاہر ہو رہی ہے۔ ایک یہ کہ صحابہ کا ایمان معیار ہے، اللہ کے یہاں مقبول ہے، دوسروں کو اللہ کہہ رہا ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لائے ہیں۔ اب جو لوگ صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، وہ عقل مند نہیں ہے، وہ قرآن کے مخالف ہے، ان سے متاثر ہونے والا بھی بے وقوف ہے۔ آج ہمارے ہاں یہ بے وقوفی بہت سے نوجوان کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو لائک کرتے ہیں، فارورڈ کرتے ہیں، ان کی شخصیت پر بحث کرتے ہیں جو کھلے طور سے صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، کھلے طور سے اللہ اور رسول کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ تو اب ان کی موافقت کرنا، ان کی تقریریں سننا، گھر میں رکھنا، آج آپ سن رہے، کہہ رہے کہ ان کی غلط بات نہیں مانوں گا، کل آپ کا بچہ سنے گا کہ میرے ابا یہ سنتے تھے اور ان کی سب باتیں بہت مضبوط ہوتی ہے، تو اس کی غلط بات کو بھی آپ کی وجہ سے صحیح مانے گا تو ذمہ دار کون؟ ڈاکٹر اسرار کی تقریریں آپ فارورڈ کر رہے ہیں، کل آپ کا بچہ، آپ کا بیٹا، آپ کا پوتا ان کے وحدت الوجودی، شرکیہ، کفریہ، سب سے بڑے کفر والے عقیدے کو مانے گا جو وہ بیان کرتا ہے، اس کے ذمہ دار آپ بھی رہیں گے کہ اپنے پوتے اور بیٹے کے لیے شرک کی وراثت چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ مار دیجئے ان کو غائب کر دیجئے، نہ سنیے نہ سنائیے نہ فارورڈ کیجئے، ضروری ہے یہ۔ ایسے ہی نہیں صحابہ سلف کہتے تھے کہ بدعتی کی مجلسوں میں حاضر نہ ہو، اس کے اندر 10 خوبیاں ہیں، اس کی ایک برائی آپ کے دین کو تباہ کر دے گی۔ ہمارے یہاں لوگوں کی دقت یہی ہے کہ کسی کی ایک چیز مشہور ہو گئی، اچھی ہو گئی، تو اس کی ساری چیزیں غلط بھی صحیح ہو جاتی ہیں۔ ہر برے سے برا انسان ہو، اس میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں۔ دنیا میں جتنے بدعتی، جتنے گمراہ لوگ گزرے ہیں، ان کے اندر صلاحیتیں تھی۔ ابلیس میں بھی بڑی صلاحیت ہے، بڑا قابل ہے وہ۔ تلبیس ابلیس اور الفرقان بین اولیاء رحمان اولیاء شیطان پڑھیے، کس طرح وہ لوگوں کو بہکاتا ہے، علماء کو کیسے بہکاتا ہے، حفاظ کو کیسے بہکاتا ہے، عالموں، زاہد و عبادت گزار کو کیسے بہکاتا ہے، شعراء کو کیسے بہکاتا ہے، سب بتایا، اس کا علاج بھی بتایا ہے۔ وہ سب کچھ سامنے ہے، اس کے بعد بھی لوگ بہکتے ہیں، تو عقل مند زیادہ ہوئے یا بے وقوف؟ یہاں بھی کہا اللہ تعالیٰ نے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے، تو کہتے ہیں قالو انؤمن کما آمن السفہاء، کہ کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے۔ یعنی کیا مطلب؟ عبد الرحمن بن ناصر السعدی نے بڑی اچھی تفسیر لکھی ہے، ہاں میں نے لکھا ہے لیکن اس کو لفظ بلفظ پیش نہیں کر دوں، اپنے مفہوم میں بیان کر دوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ یہاں تک کی جرأت اور جسارت تھی کہ صحابہ کرام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ بے وقوف ہے،
یعنی ایمان لانا ان کی بے وقوفی ہے. جیسے آج کل میں نے کہا کہ شرک کو شرک کہیں اگر تو کہیں گے ارے یہ تو مولوی جو ہے بلا وجہ اختلافی بات کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا, لیکن کیا آپ نے شرک کو شرک کہنا بند کر دیا؟ ہاں, امر بالمعروف نہی عن المنکر سب لوگ نعرہ لگاتے ہیں, لیکن میں دیکھ رہا ہوں بڑی بڑی جماعتیں, بڑے بڑے لوگ, دانشور یہ بیان کرتے ہیں کسی کو غلط مت کہو, تو بھی صحیح اور تو بھی صحیح. کیا نبی کا طریقہ ہے یہ؟ اگر ایسا ہوتا تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی دشمن مخالف ہوتا کہ ان سے اچھے اخلاق والے ہم ہو سکتے ہیں؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ ان کے آس پاس کوئی ہو سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں. تو اب نہی عن المنکر جب کرنا ہے تو منکر کو منکر بولنا پڑے گا نا, کہ آپ اس سے رکو اس لیے کہ یہ گناہ ہے, یہ شرک ہے, یہ ناجائز ہے, حرام ہے. تو اب لوگوں کا خیال کریں کہ ارے میں جن لوگوں کے بیچ رہتا ہوں وہ سودی لین دین کرتے ہیں, سود کا رد کروں گا تو یہ برا مان جائیں گے. بعض جگہ میں نے سنا ایسا بھی ہے, مولوی صاحب نے سود کے خلاف خطبہ دے دیا تو ٹرسٹیوں نے اس کو نکال دیا. کیوں؟ بولے وہ بینک سے لین دین کرتے ہیں. سود پہ تقریر کر ڈالی مولوی صاحب نے. بڑا مسئلہ ہے علماء کے لیے بھی. تو اب سود پہ پہلے معلوم کر لیں کہ ہمارے یہاں جو ذمہ داران ہیں, ہاں جو کام کرتے ہیں, اگر وہ غلط بھی ہے تو غلط نہ کہا جائے. کیا یہ دین ہے؟ لیکن لوگ چاہتے ہیں, ہم اور آپ چاہتے ہیں میرے غلط کو کوئی غلط نہ بولے. میں نے بہن کی کا حق مارا تو اس کو گھما پھرا کے آپ صحیح ثابت کرتے ہیں. بہرحال یہی روش ہوتی ہے کہ ایمان نہیں لائے, اور کیا کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام یعنی بے وقوف لوگوں کی طرح صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے ہیں. مطلب صحابہ کرام کا ایمان لانا, قرآن پر, اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پر, رسول پر ایمان لے آنا, مان لینا, ان کی نظر میں بے وقوفی ہے. ایمان کی بنیاد پر انہوں نے گھروں کو چھوڑا, ہجرتیں کی, قربانیاں دیں, کیا کیا کیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب بے وقوفی ہے. آج ہمارے یہاں یہی بات ہے. دین کے نام پہ کوئی شخص غریب ہے, پریشان ہے, قربانی دیتا ہے, دنیا داروں کی نظر میں وہ بے وقوف ہے. مولوی کو کیا سمجھتا ہے؟ ہاں, جاہل لوگ سیاست داں ہیں جنہوں نے پڑھا نہیں, ہاں, جو جن کا کردار کیا کیا ہے ہم دیکھتے ہیں. الگ الگ قسم کے لوگ ہیں, یہاں سے لے کے اعلیٰ سطح تک. ابھی لوگ بتاتے ہیں وزیر اعظم کی ڈگری جو ہے متنازع ہے. لوگ بولتے ہیں ان کی ڈگری کا کیا معاملہ. تو کہاں سے کہاں لوگ منسٹر, وزیر, منتری اور کیا کیا بنے ہوئے ہیں. وہ عقل مند سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, دنیا سمجھتی ہے. بہت بڑے لوگ ہیں, آگے پیچھے لوگ گھومتے ہیں, ان کے لیے لوگ دوستی دشمنی کر رہے ہیں. ہم اور آپ کر رہے ہیں, ان کو برا مت کہیے. ایک صاحب نے, میں نے پچھلی مرتبہ بتایا تھا, ہماری جماعت کے ایک صاحب کہنے لگے کہ میرے حساب سے تو یہ جو کرپٹ لیڈر ہے نا, ان سے زیادہ خطرناک پبلک ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ تھوڑا زیادتی کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں. کہا کیسے؟ کہا کہ کسی ایک محلے میں کسی ایک اس مسجد کا ایسا امام ہو, عالم ہو, بزرگ ہو, نیک ہو, دیندار ہو, جس کو پورا محلہ اچھا سمجھتا ہو, نیک سمجھتا ہو, اسے الیکشن میں کھڑا کیجئے, کارپوریشن کے, میونسپلٹی میں, اور دیکھیے اس کو کتنا ووٹ ملتا ہے. اس کو جتا کے بتا دیجئے. تو کہا پبلک خطرناک ہے. آپ لاکھ سمجھائیے, بولیے, وہ پیسہ لے کے وہ یہ کہیں گے کہ ارے اس کو کیا سمجھتا ہے, اس کو دین سمجھتا ہے, ٹھیک ہے, نیک ہے کارپوریشن میں, اور اس میں کیا آئے گا اس کو. تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جو جاہل ہے وہ چالاک ہے, جو نیک ہے وہ غلط ہے. صحابہ کرام میں حضرت عمر فاروق سے, ہاں, جب مکہ کے والد کہ تم مکہ سے آ گئے, وہاں کس کو چھوڑا؟ کہا ابن افزا. کہا کون ہے؟ کہا آزاد کردہ غلام. کہا ایک غلام کو, آزاد کردہ غلام کو تم نے ایک شہر کا والی گورنر بنا دیا. کہا وہ قرآن کو قاری ہے, قرآن کو جاننے والا ہے, اور فرائض کا علم رکھتا ہے. کہا پھر ٹھیک ہے. تو حضرت عمر کے نظر میں جو لوگ سیاست داں ہیں, گورنر بننے کے لائق ہے, ہمارے یہاں وہ بے وقوف ہے. ہمارے معیار پر اس کو کچھ نہیں سمجھتا. دین سمجھتا ہے, ہاں, تو دنیا نہیں سمجھتی. جو جتنا دین سمجھے گا وہ اتنا دنیا سمجھے گا. جو جتنا دین سمجھے گا وہ لوگوں کے حقوق کو سمجھے گا. جو جتنا اللہ سے ڈرے گا وہ لوگوں کا حق ادا کرنے والا ہوگا. اس لیے انبیاء کرام عقیدے پر محنت کرتے تھے لوگوں کی. خیر, آیت دیکھیے, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ کیا ہم ویسے ایمان لے آئے جیسے صحابہ یعنی بے وقوف لوگ, صفہا. تو اللہ نے جواب میں کہا الا انہم ہم الصفہاء ولکن لا یعلمون. سنو, حقیقت میں یہی لوگ صفہا ہیں, یہی لوگ بے وقوف ہیں, ہاں, لیکن یہ علم نہیں رکھتے. میں نے ابھی شروعات میں کہا کہ بہت سے بے وقوفیاں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں.
ایک جگہ اور قرآن نے سورہ بقرہ میں کہا، جو میں نے ابھی پڑھا تھا، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ملت ابراہیمی سے وہی اعراض کرے گا، منہ موڑے گا جو پاگل ہے، بے وقوف ہے، نادان ہے. سفہ نفسہ، تو پاگل بے وقوف کون ہوا؟ اللہ نے کہا کہ سفہا ہیں. سفہا کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہ علم نہیں رکھتے. صحابہ کا ایمان لانا، قربانیاں دینا، اس کے لیے اس کو معیار بنانا، دین پر عمل کرنا، ان کے نزدیک بے وقوفی ہے، جبکہ یہ اسلام کو، دین کو قبول نہیں کر رہے ہیں. اللہ پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر اور دیگر ایمانیات کی چیزوں پر ایمان نہیں لا رہے ہیں. لہذا یہ بے وقوف ہیں. حقیقی بے وقوفی یہ کر رہے ہیں، لیکن عقل مندوں کو بے وقوف کہہ رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، ہم نہیں. اب اس معیار پر صرف اس ایک آیت کی روشنی میں دیکھیے، ہم کہیں گے وہ منافق، آج ہمارے یہاں بھی منافقین ہیں. کتنے لوگ ہیں جو یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ صحیح دین کیا ہے ہم سیکھیں جانیں. میں نے ابھی کہا کہ جو ہم بے وقوفیاں کرتے ہیں، نقصان والا عمل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ عقل مندی کر رہے ہیں اور فائدے والا کام کر رہے ہیں، ایسا سمجھتے ہیں. اس کی دو بنیادی وجہ ہو سکتی ہے. ایک جہالت، اور یہ زیادہ بڑی وجہ ہے کہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے صحیح اور غلط کیا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں، سماج اور معاشرہ کر رہا ہے تو ہم بھی کرنے لگے. ایک اکثریت مسلمانوں کی آج وہی ہے، کیونکہ آج کل مسلمانوں میں گھر کے مسلمان زیادہ ہیں، تحقیق والے مسلمان نہیں ہیں. ماں باپ جو دین پہ ہیں، وہ اگر سنی ہے، وہ اگر شیعہ ہیں، وہ اگر ہندو ہیں، وہ اگر نصرانی ہے، تو دنیا میں جو ماں باپ کا مذہب ہے وہی بیٹے اختیار کر رہے ہیں. ایسے ہمارے یہاں مسلک کا معاملہ ہے. تحقیق کون کر رہا ہے؟ ہاں، تو لا علمی کی بنیاد پر کچھ لوگ جان کر مخالفت کرتے ہیں، ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ شراب نشے کی چیز ہے، سود حرام ہے، جانتے ہیں لیکن کر رہے ہیں کہ اس کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے. بھائی کا حق مارنا غلط ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہر بچہ جانتا ہے، اف بھی نہیں کرنا منع ہے، لیکن ہم بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ نہیں ہمارے ابا ہمارے امی تھوڑے الگ ہیں. ہاں، قرآن کی آیت ہم پر فٹ نہیں ہوتی، ہم اف ہی نہیں کہہ سکتے بلکہ گالی بھی دے سکتے ہیں، گھر سے بھی نکال سکتے ہیں، خرچہ پانی نہیں دے سکتے، بدسلوکی کر سکتے ہیں. ایسے بہت سارے لوگ ہمارے سماج میں موجود ہیں جو ماں باپ سے بدسلوکی کرتے ہیں اور اسے قرآن و حدیث کے موافق بناتے ہیں، کھینچ تان کے قرآن و حدیث کو اپنے عمل کے مطابق بتانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بہت کامن ہے. ایسے لوگ انعام کے چکر میں، دنیا کے فائدے کے چکر میں نقصان اٹھاتے ہیں. بڑی مشہور حکایت ہے نا، عربی کتابوں میں بیان کی، ہم لوگ طالب علم کے زمانے میں پڑھتے تھے، آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی. شہزادی بیمار پڑی، ہاں، اس کو دوا علاج تھا، شاہی طبیب اندھا ہو گیا تھا، بینائی چلی گئی. اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں علاج تو کر سکتا ہوں شہزادی کا، اس کی جان بچ سکتی ہے، لیکن میں جڑی بوٹیاں کے خزانے جو ذخیرے ہیں اس سے صحیح دوا نکالنے میں میرے لیے دقت ہے. تو کوئی جانکار آدمی جس کو میں دوا کا جو نام بتاؤں وہ نکالے، جتنی مقدار میں بتاؤں اتنی نکالے اور میرے بیان کے مطابق دوا بنائے، تو میں ایسے آدمی کو کر دوں گا، ہدایت کر دوں گا، علاج ہو جائے گا شہزادی کا. بادشاہ نے انعام کا اعلان کیا کہ جو یہ کام کرے گا اس کو اتنا انعام. ایک شخص جاہل تھا، انعام کے لالچ میں آ گیا. اس نے جیسا بتایا، جانتا تو نہیں تھا، الٹی سیدھی کہا جو بھی لے لوں کیا فرق پڑتا ہے. غلط دوائیں منتخب کر لی، دوا بنائی گئی، شہزادی کو دی گئی، شہزادی مر گئی. نتیجے میں بادشاہ نے اس کو بھی قتل کر دیا کہ تو جب جانتا نہیں تھا تو یہ ذمہ داری لی کیوں. یہ ایک حکایت، اس کو فٹ کیجئے. میں نے حکایت صرف حکایت کی بنیاد پر نہیں، یہ سمجھانے کے لیے کہ آج ہمارے یہاں بہت سے لوگ نااہل ہیں، اپنے آپ کو وہ کام کرنے کے لیے کرتے ہیں جس کی اہلیت ان کے اندر نہیں ہے. ہاں، اپنے انعام کے چکر میں دنیا کا فائدہ سمجھتے ہیں، نقصان اٹھا رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں. ایسے بہت سے لوگ جو علم نہیں رکھتے خود دین بیان کر رہے ہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، جبکہ وہ جانتے نہیں ہیں. ہمارے لوگ چلتے پھرتے فتویٰ دے دیتے ہیں، اس کی نزاکت، ذمہ داری اور سنگینی کو سمجھتے نہیں ہیں. ہمارے یہاں گفتگو میں یہ بولنے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ مجلس میں اہل علم موجود ہیں، جو اہل علم نہیں ہے وہ پہلے فتویٰ دیتا ہے. یہ اس کے جاہل ہونے کی ایک بڑی علامت ہوتی ہے. ہاں، ہمارے اسلاف میں آپ ماضی قریب میں جائیے، علماء کی مجلس میں ہر عالم سوچتا ہے دوسرا والا جواب دے دے گا، اور جاہل سوچتا ہے میں جواب دوں تاکہ میری قابلیت کا مظاہرہ ہو. تو یہ ایک کامن چیز، میں جو باتیں کہہ رہا ہوں ہمارے مجموعی حالات میں، عقیدے سے لے کے اخلاقیات تک، ہمارے یہاں عقل مندی کو جو ہے بے وقوفی
اور بے وقوفی کو عقل مندی سمجھا جاتا ہے. نقصان دہ چیزوں کو لوگ فائدہ مند بتا رہے ہیں, فائدہ مند چیزوں کو نقصان دہ بتا رہے ہیں. یہی جو اس آیت میں کہا گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا. قرآن کی آیت سنیے, یہ 2-3 آیتیں پڑھ کر میں بات کو سمیٹتا ہوں. قرآن اللہ کے فرمان پر غور کیجیے. اللہ نے کہا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, آپ اے محمد کہیے کہ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں ان لوگوں کے بارے میں جو عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ, اخسر اس کی جمع اخسرین, اکثرون اکثرین, سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے. محنت کر رہے ہیں, عمل کر رہے ہیں, لیکن نقصان اٹھانے والے ہیں. وہ کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, جن کی کوششیں دوڑ دھوپ, سعی محنت مشقت دوڑ دھوپ, جن کی دوڑ دھوپ دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئی. ضل گمراہ ہونا, ضائع ہونا, جن کی دنیا کی زندگی میں جن کی محنتیں کوششیں ضائع ہو گئیں. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, اور وہ ایسا سمجھتے ہیں, ایسا گمان کرتے ہیں. جملہ دھیان یاد رکھنے والا ہے, سورہ کہف جس کو ہر جمعہ کو پڑھنا چاہیے, اسی کے آخری میں ہے یہ. اور وہ ایسا سمجھتے ہیں, ان کی دنیا کی زندگی میں ان کی کوششیں غارت ہو رہی ہے, لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں انہم یحسنون صنعا, کہ وہ بڑا تیر مار رہے ہیں, محاورے والا ترجمہ, کہ وہ بڑا کارنامہ, اچھا کارنامہ انجام دے رہے ہیں. صنعا کام, ہاں, یحسنون اچھا کر رہے ہیں, کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. کر رہے بے وقوفی کر سمجھ رہے ہیں اچھا, جو میں نے تمہیداً بیان کیا. آج اکثریت اس آیت کے مطابق آپ کو نظر آئے گی لوگوں کی. غیر مسلم تو ہے ہی غیر مسلم, وہ جو محنت کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اب اس میں جو زیادہ گمراہ ہے وہ اللہ کے گھروں کو ڈھا رہے ہیں, اسلام کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں, کمزوروں پر اور خاص طور سے مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں. ہاں, سمجھ رہے ہیں کہ اچھا کام کر رہے ہیں. جو کام کر رہا ہے, ہاں, ہمارے خلاف جو کر رہا ہے, وہ اپنے عقیدے میں اچھا کام کر رہا ہے. ہاں, الذین یحسبون الذین وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین, یہ کون لوگ ہیں؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ, یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور اس کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں. کیا ہم مانتے ہیں اللہ کی آیتوں کو؟ ہم مانتے ہیں کیا؟ ہاں, پورے طریقے سے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم لوگ مانتے ہیں. زبانی یا ظاہر میں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نہیں مانتے, لیکن عمل میں, عقیدے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ نہیں مانتے. شرک کر رہے ہیں تو قرآن کی بہت سی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں, بدعتیں کر رہے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی مخالفت کر رہے ہیں. ان کو بتایا جائے کہ یہ رسول نے نہیں کیا تو وہ بہانے تراشتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے تو کیا نا. آپ کے بزرگوں کی اطاعت کا اللہ نے حکم نہیں دیا. ہاں, اللہ نے یہ نہیں کہا فلاں اور فلاں کو مانو. اللہ نے, اللہ کے رسول نے تو یہ بھی کہا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور تعلیم کو ماننا پڑے گا. کتنی صاف بات ہے. پھر بھی مسلمان, اللہ کے رسول کی بات آئی تو پیر صاحب کی مانوں گا, امام صاحب کا مسلک ہے اس کو کیسے چھوڑ دوں حدیث کے مقابلے میں؟ اتنے سارے لوگ مانتے ہیں تو بے وقوف ہے کیا؟ ہاں, بے وقوف ہے. یہ قرآن کی روشنی میں وہ جو رسول کی بات چھوڑ کے دوسرے کی مانتا ہے, وہ کوئی بھی ہو, ہوا میں اڑتا ہو, پانی پہ چلتا ہو, بے وقوف ہے. وہ ملت ابراہیمی سے گریز کر رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ بے وقوف ہے. جو نبی کے طریقے سے جہاں ہٹ رہا ہے, جتنا ہٹ رہا ہے, اتنا بے وقوف ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور اس کی ملاقات کا. ہمیں یقین ہے کہ اللہ سے ملنے والے ہیں, حساب کتاب دینا ہے. اگر ایسا ہوتا تو الیکشن میں وہ کردار نہیں ہوتا جو آج ہمارا ہے. قرآن حدیث کے ماننے والے, ان کا یہ کردار لوگ بتا رہے ہیں, سمجھ کے باہر ہے. یہ سمجھ کے باہر اس لیے ہے کہ آج ہمارا خاندانی تربیتی مزاج نظام, ہمارا داخلی تربیت اتنا خراب ہو گیا ہے, اتنا بگڑ گیا ہے کہ اب لوگ گھٹیا سے گھٹیا سطح پر جا رہے ہیں دنیا داری کے طور پر. دین کوئی معنی ہی نہیں رکھتا, آخرت کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے. اس کا مطلب اللہ سے ملاقات کا حقیقی یقین نہیں ہے. قرآن حدیث کے آپ بیان کو پڑھیں گے کہ جس شخص کو یہ یقین ہے کہ اللہ سے ملے گا, حساب کتاب دے گا, وہ گناہوں سے بچے گا, حق مارنے سے بچے گا. کیا ہم ایسے ہیں؟ تو ہم کہاں ہیں؟ تو یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں, اپنے رب کی آیتوں اور اس کی ملاقات کا انکار کیا, جنہوں نے فحبطت اعمالہم, لہذا ان کے اعمال برباد ہو گئے. جب آپ کی یہ روش ہوگی, کفر ہوگا, ہاں, اللہ پر, رسول کا کفر, رسول کو نہیں مان رہے ہیں, بزرگوں کو مان رہے ہیں, اپنے ارد گرد کے بڑے لوگوں کو مان رہے ہیں, تو اللہ کہہ رہا ہے ان کے اعمال برباد ہو گئے. حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا, تو قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن نہیں رکھیں گے. قیامت کے دن وزن اس کا ہوگا جو ایمان والا ہوگا, ایمان کے ساتھ جس نے نیکیاں کی ہوگی. اب جب ایمان ہی نہیں ہے,
ہاں تو آپ کی یا کسی کی، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے، کسی کی نیکیاں کوئی وزن کوئی حیثیت رکھ، اعمال کا وزن کیوں ہوگا؟ نیکی اور برائی کا وزن کیا جائے، اور جب ان لوگوں کا کوئی نیکیاں ہوگی ہی نہیں، اس کی حیثیت ہی نہیں ہوگی، تو وزن کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوگی، ساری برائیاں ہی برائیاں ہیں، تو ان کی نیکیوں کا کوئی وزن کوئی تول نہیں ہوگا۔ ذالک جزاؤہم جہنم، یہ جہنم ان کا بدلہ ہوگا، بما کفروا، اس وجہ سے جو انہوں نے کفر کیا، واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا، اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کو مذاق بنا رکھا۔ جو آج کیا ہم لوگوں نے مذاق نہیں بنایا؟ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، پھر بھی کر رہے ہیں، جانتے ہیں شریعت کا یہ حکم ہے، پھر بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو ایک طریقے سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے ہیں کیا؟ ہاں، قرآن حدیث کو چلیے اتنا ہے کہ صرف مخالفت کے آدمی کو احساس جرم ہو تو ایک گناہ ہے، اور معافی کی امید ہے کہ وہ اپنے آپ کو مجرم سمجھ رہے ہیں۔ اب ہمارے ہاں تو ایک عام بات یہ ہو گئی ہے کہ آدمی گناہ کرتا ہے، سود کھاتا ہے اور اس کو صحیح بتانے کی کوشش کرتا ہے، شرک کر رہا ہے، بدعت کر رہا ہے اور اس کو دین بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ڈبل گناہ ہے، زیادہ سنگین گناہ ہے کہ ایک تو آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں، دوسرے اللہ کے دین کو بگاڑ رہے ہیں، اللہ کے دین کی غلط ترجمانی کر رہی ہے۔ بڑی جسارت ہے، بڑا گناہ ہے، یہ بھی ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ اور یہ جتنا علم والا اپنے آپ کو آدمی بیان کرتا ہے، ہاں، جاہلوں اور بدعتیوں کے جو بڑے علماء بنتے ہیں، ذمہ دار بنتے ہیں، وہ یہ جرم زیادہ کرتے ہیں، غلط کو صحیح بیان کرتے ہیں، بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ 2-3 آیتیں صرف ترجمہ کر دوں۔ اللہ نے کہا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ کی کیا رائے ہے، کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا، اللہ کے بارے کی بجائے اپنے نفس کی سنتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے۔ کون ہے ہم میں سے جو کم اور زیادہ اس میں ملوث نہیں ہے؟ تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ افانت تکون علیہم وکیلا، علیہ وکیلا، کیا آپ اس پر وکیل بنیں گے، کارساز بنیں گے، مطلب اس کی نگرانی کرنے والے؟ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، کیا آپ کو ایسا لگتا ہے، آپ کو ایسا گمان ہوتا ہے کہ ان کی اکثریت سنتی ہے یا عقل رکھتی ہے؟ انہم الا کالانعام، نہیں، یہ تو محض نہیں ہے مگر جانوروں کی طرح ہیں۔ یہ انسان دکھ رہے ہیں لیکن قرآن کو سنتے نہیں ہیں، قرآن کو مانتے نہیں ہیں، غور و فکر کرتے نہیں ہیں، اس لیے یہ جانوروں کی طرح ہے۔ بلکہ اللہ نے کہا بل ہم اضل سبیلا، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ راستے پہ ہیں، کیونکہ جانور بہت سی چیزیں سمجھ نہیں رہا ہے لیکن وہ جس مقصد سے اللہ نے پیدا کیا اس مقصد پر قائم ہے، اور یہ جو گمراہ لوگ ہیں، مشرکین ہیں، کفار ہیں، دین سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، یہ تو اپنے مقصد کو فراموش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور مقصد کے خلاف جا رہے ہیں، لہٰذا یہ جانوروں سے برے ہیں۔ جانوروں کو عذاب نہیں ہوگا، انہیں ہوگا۔ ہاں، اللہ نے ایک دوسری جگہ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، یہ سورہ فرقان کی آیت تھی، سورہ عنکبوت کی آیت پڑھ رہا ہوں، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے پانی کس نے برسایا، ابھی جیسے میں نے آپ سے کچھ سوالات کیے، دین کے سوالات موٹے موٹے کریں تو آپ بھی صحیح جواب دیں گے، لیکن اس صحیح جواب کے بعد اللہ نے کہا کہ آپ ان سے پوچھیں گے کون ہے جس نے آسمان سے پانی کو اتارا، نازل کیا، برسایا، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور زمین کے مر جانے کے بعد اس کو پھر سے زندہ کر دیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یقیناً یہ کہیں گے اللہ نے، الحمدللہ، اللہ کے لیے ساری تعریف ہے، وہ سارے کام کرتا ہے، ساری خوبیاں ہیں۔ یہ آگے اللہ نے فرمایا، پھر اگلا جملہ ہے بل اکثرهم لا یعقلون، لیکن یا بلکہ ان کی اکثریت عقل نہیں رکھتی۔ یہ صحیح جواب دے رہے ہیں کہ آسمان سے بارش کون برسا رہا ہے؟ اللہ، تو ساری تعریف اللہ کی ہے، وہی برساتا ہے، سارا کام تدبیر کائنات کی وہی کر رہا ہے، خوبیاں ساری اسی کے اندر ہے، لیکن یہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پرستش کر رہے ہیں، سفارشی مان کر باباؤں، بزرگوں، بتوں کو پوج رہے ہیں، پکار رہے ہیں، ان کا وسیلہ لگا رہے ہیں، ان سے استغاثہ استعاذہ کر رہے ہیں، شرک اکبر کر رہے ہیں۔ آج بہت سے مسلمان کہلانے والے بھی یہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ ان کی اکثریت عقل نہیں رکھتی، جو یہ کر رہے ہیں وہ بے عقل ہے اور اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہے ہیں۔ قرآن میں ایسی آپ کو 20 جگہ آیتیں ملے گی کہ یہ جہاں میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ ایسا کر رہے ہیں، اکثریت اس کا عقل نہیں رکھتی، سوچتی نہیں، سمجھتی نہیں۔ اور بہت سی جگہ آپ کو ایسی آیتیں ملے گی جس میں یہ ہے کہ اس میں عقل والوں کے لیے، سوجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے ایسی نشانی ہے۔ اولو الالباب ایسے لوگ ہیں جن کی یہ صفت ہے۔ اب ان صفات کو آپ جمع کیجئے قرآن میں سے اور دیکھیے کہ آپ اور ہم یا آج کی دنیا کی اکثریت ہمارے گرد و پیش میں جن کو ہم عقل مند سمجھتے ہیں وہ عقل مند ہے یا بے وقوف ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا سورہ اعراف میں وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ،
کثیرا من الجن والانس، ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے جن و انس کو پیدا کیا. یہاں تقدیر کی بحث ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ کون کیا عمل کرنے والا ہے، اس اعتبار سے لکھا ہے. تو اللہ نے اپنے علم کے مطابق جہاں بہت سارے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا. اب یہ کون ہے جو جہنم میں جانے والے ہیں؟ تو ان کی صفت بتائی. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن اس سے سمجھتے نہیں ہیں. سوجھ بوجھ کا مقام دل ہے. ہاں، دماغ اور دل کا تعلق ہے، وہ ایک سائنسی بحث جانے دیجیے. قرآن نے کہا دل ہے لیکن سمجھتے بوجھتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ وَلَا لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں. آنکھ کے اندھے بصیرت سے اندھے ہیں، بظاہر دیکھ رہے ہیں لیکن حق ان کو نظر نہیں آتا. آپ قرآن حدیث کی دلیلیں دے تو قبول نہیں کریں گے، سمجھیں گے نہیں، غور نہیں کریں گے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں. سنتے ہیں لیکن حق کو قبول نہیں کرتے، اس لیے قبولیت والا سننا نہیں سنتے. اولئک، اللہ نے کہا اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہے. اپنے آپ کو بہت چالاک سمجھ رہے ہیں. ان کو کیا سمجھتا ہے، ان کو کیا سمجھتا ہے، مولوی صاحب کو کیا سمجھتا ہے، فلاں بابا اور فلاں بڑے بزرگ جو ہیں ہم کو ہمیشہ ہدایت دیتے رہتے ہیں، ارے ان لوگوں کو کیا سمجھتا ہے. اب نئی نسل کے لڑکوں کو سمجھ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ جو لوگ ہیں جو عقل شعور استعمال نہیں کرتے حق کو قبول کرنے میں، یہ جانوروں کی طرح ہے، چوپایوں کی طرح ہے. بل ہم اضل، بلکہ ان سے زیادہ گئے گزرے ہیں، ان سے زیادہ گمراہ ہیں. اولئک هم الغافلون، یہ دراصل غافل لوگ ہیں، بے پرواہ لوگ ہیں. اسی طرح ایک اور آیت کہ لأنتم اشد رہبۃ فی صدورہم من اللہ، یقیناً تم ان کے سینوں میں، ان کے سینوں میں کافروں منافقوں کے بارے میں کہا گیا. منافق کون ہوتا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان اندر سے نہیں رکھتا لیکن مسلمان اکثریت میں ہے، طاقت میں ہے، بڑے ہیں، زیادہ ہیں، تو ان کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں. کس کا ڈر ہے؟ وہی اللہ نے کہا کہ ان کے دلوں میں فی صدورہم، ان کے سینوں میں یعنی ان کے دلوں میں اللہ کے مقابلے میں تم ڈر، خوف کے، ہیبت کے زیادہ بڑے ذریعہ ہو، سبب ہو. یعنی اللہ سے زیادہ وہ تم سے ڈرتے ہیں. آج کتنے لوگ ہیں، ہم اللہ سے زیادہ لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ نہیں؟ کسی کو بھی آج دیکھیے گورنمنٹ سروس سے لے کے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، آئین کے خلاف ہو رہا ہے، لیکن عدالت کا جج بھی ڈر میں ہے، خوف میں ہے. آفیسر بھی ڈر میں اور خوف میں ہے. وہ منتری کی ماننے کو تیار ہے، منتری لوگ ان کا فائل ہے، وہ ڈر میں ہے، خوف میں ہے. ہم ڈر میں ہیں، خوف میں ہیں. غلط کو غلط نہیں بول سکتے، بولیں گے تو فلاں ناراض ہو جائیں گے، مسلکی جھگڑا، لوگ برا مانیں گے، کون ان پھٹے میں ٹانگ ڈالے، دین کو برائی کہے. اپنے کام سے کام رکھا جائے، جانوروں کی طرح دیا جائے کہ کھانا پینا ہے، اپنے بال بچے ہیں، بس. تو کون نیکی کر رہا ہے، کون برائی کر رہا ہے. کوئی کشتی میں سوراخ کر رہا ہے تو وہ کر رہا ہے، وہ جانے. لیکن کشتی جب ڈوبے گی تو آپ بھی ڈوبیں گے نا، آپ اسی کشتی میں سوار ہیں نا. یہ سماج کشتی ہے، یہ میں نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال بیان کی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے سینوں، تو ان کے دلوں میں تم اللہ کے مقابلے میں تمہارا ڈر زیادہ ہے، ڈر کا سبب تم بڑے ہو. ذالک بانہم قوم لا یفقہون، جو ایسا کرتے ہیں، ہم بھی ہیں ایسے ہی. آج اللہ سے زیادہ لوگوں سے ڈر رہے ہیں، دنیا کے نقصان سے ڈرتے ہیں آخرت کے مقابلے میں. اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگ کیسے ہیں؟ یہ اس لیے ہے کہ یہ ایسی قوم ہے جو سمجھدار نہیں ہے، لا یفقہون، سمجھتے نہیں ہیں، بے وقوف ہیں. تو ہم بے وقوف ہیں. قرآن کی روشنی میں یہ عقل مند، غور کیجئے. ہم الذین یقولون لا تنفقوا، یہ سورہ منافقون کی آخری آیت پیش کر رہا ہوں. ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ منافقین کے بارے میں کہا. پہلی شروع میں بھی ایک آیت آئی تھی سورہ بقرہ کی، ایک دو، اور یہاں بھی سورہ منافقون میں، کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے نا، اس پر خرچ مت کرو، اس کی مدد مت کرو. یہ مہاجرین جو آئے تھے مکہ سے مدینہ، تو اب عبداللہ بن ابی بن سلول کا ٹولہ جو ہے ان کا مذاق اڑاتا تھا، غریب ہے، پھٹے ہیں. جبکہ بہت سے مہاجرین لکھپتی کروڑ پتی تھے مکہ میں، سب چھوڑ چھاڑ کے آئے تھے اللہ کے لیے. تو ان کی کوئی مدد کرتا تو یہ لوگ کہتے تھے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے نا، ان پر خرچ مت کرو، ان کی مدد مت کرو. حتی ينفضوا، یہاں تک کہ ادھر ادھر بکھر جائیں، بھاگ جائیں، اللہ کے رسول کو چھوڑ دیں. واللہ، حالانکہ یہ ایسا کہہ رہے ہیں تو کیا ان کے پاس پیسہ خود ان کے پاس سے آیا ہے؟ یہ جو دولت اپنے زور بتا رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر خرچہ مت کرو، تو یہ مالک ہے کیا دولت کے؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے تو اللہ کے لیے ہیں، اللہ اس کا مالک ہے. تو اللہ نے تمہیں بھی دیا ہے، اللہ انہیں بھی دے سکتا ہے اور دے گا. اللہ نے چاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حکمت و مشیت ہے اس کے مطابق آج تم کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اہل ایمان کمزور ہے، معاشی طور سے کمزور ہے.
اگر اللہ چاہے تو آسمان زمین کے سارے خزانے اسی کے ہیں. ہاں یہ فلاں اپنے آپ کو سپر پاور سمجھ رہا ہے, فلاں اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہے, وہ اس ملک پر قبضہ کرنے کی بات کر رہا ہے. یہ جو صلاحیتیں, جو قوتیں ان کو ملی ہیں, اور ان کی بھوک مرتی ہی نہیں, ان کو جو ملا ہے یہ اللہ کی دین ہے, اور جس کو نہیں دیا ہے وہ اللہ کی مشیت ہے, امتحان ہے. تو دینے والا نہ دینے والا اللہ ہے, سارے آسمان و زمین کے خزانے اللہ کے. لیکن آگے کہا وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ, لیکن منافقین سوجھ بوجھ نہیں رکھتے, سمجھتے نہیں ہیں, ہاں عقل مند نہیں ہے, بے وقوف ہے. ان ساری آیتوں کے تناظر میں میں نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی کہ آج ہمیں بہت ہی سنجیدگی سے یہ غور کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں عقیدے میں کون سا عقیدہ اختیار کر رہے ہیں, ہاں دین میں کون سی چیز کو اختیار کر رہے ہیں. یہ آج جو شب معراج کے نام سے لوگ بیان کرتے ہیں, جبکہ یہ مختلف ہی ہے. اس میں جو لوگ عمل کریں گے, لائٹ جلائیں گے, کوئی خاص مجلس کا انعقاد کریں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج سے متعلق ایسی ایسی خرافات بیان کریں گے جس کا دین شریعت سے کوئی تعلق نہیں, بے سر پیر کی جو روایتیں بیان, حکایتیں بیان کریں گے. کیا یہ دین ہے؟ کیا یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں فائدے کے لیے ہے؟ یا پھر اللہ نے جیسا کہ کہا کہ ایمان ویسے لاؤ جیسے صحابہ نے لایا, صحابہ نے جو کیا وہی ہمارے لیے دین ہے. تو ہمیں جائزہ لینا ہے کہ عقیدے میں صحابہ کا عقیدہ کیا تھا, عبادت صحابہ کرام کیسی کرتے تھے, حلال حرام صحابہ کے نزدیک کیسا تھا, اللہ کا رسول کا حکم آ جانے کے بعد صحابہ کسی دوسرے کی بات مانتے تھے کیا, کوئی حیثیت دیتے تھے کیا, نہیں دیتے تھے. ہم دیتے ہیں تو ہمارا ایمان صحابہ کی طرح بنے یا نہ بنے. اور اگر ایسا نہیں ہے, صحابہ کی طرح ہم ایمان والے نہیں ہیں اور اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہے ہیں, تو منافقین کی طرح ہم بھی اپنے عمل سے یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ بے وقوف ہیں. لیکن اللہ کا جواب ہوگا کہ تم بے وقوف ہو لیکن علم نہیں رکھتے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم والا بنائے اور بے وقوفی کی بجائے عقل مندیاں اختیار کرنے والا بنائے, نیکیاں کرنے والا بنائے, برائیوں سے بچنے والا بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم سائر المسلمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک مغفور.